انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ جس کا عنوان ہے ہمیں قانون کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے 3 برس نے بھارتی جبر کو بے نقاب کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا چیپٹر کے سربراہ اکار پٹیل کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 سے اب تک کم از کم 27 کشمیری صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سخت قوانین، پالیسیوں اور غیر قانونی طریقوں کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت تنقیدی آوازوں کو ہراساں اور دھمکا کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں معلومات کے تمام معتبر اور آزاد ذرائع کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اکار پٹیل نے مزید کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں طویل عرصے سے جاری جبر کو ختم کرنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج نے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں ثاقب شکیل ڈار نامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ جموں خطے کے ضلع راجوری میں ایک شخص عبدالمجید ساکن پوغل درحال راجوری پولیس حراست میں لٹکا ہوا پایا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ شخص کی موت بھارتی پولیس تشدد سے ہوئی ہوگی، جسے اب خودکشی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل راجوری اور پونچھ اضلاع میں بھارتی فوجوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ضلع شوپیاں کے پرگوچی گاؤں میں مسلم برادری نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے معمر پنڈر خاتون چونی دیوی کی آخری رسومات میں ہندو برادری کے افراد کی کھل کر مدد کی۔ بھارتی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی تازہ ترین رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ سال 2021 میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت سب سے زیادہ 289 مقدمات مقبوضہ جموں و کشمیر میں درج کیے گئے۔ انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد ایک جائزہ کے عنوان سے ایک ویبنار میں سید علی گیلانی کو انسانیت کی علامت، مہربان، ہمدرد، بے باک، زیرک، دیانتدار اور مخلص قرار دیا، جنہوں نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے بنیادی اصول پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ میر وائز عمر فاروق کو گزشتہ روز پھر ایک بار تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے باہر آنے نہیں دیا گیا۔